سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیے جی، عرفان صدیقی صاحب کا یہ کہنا، پہلے ہم نے ان کا لیبل لہجہ دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان حکومت کو اردلی کہہ رہا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری تو اردلیوں کے بھی اردلی ہیں ہم۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عرفان صدیقی صاحب یکا عمران خان کو بہت عزت سے پکارنا شروع ہو گئے، لکھنا شروع ہو گئے عمران خان صاحب وغیرہ وغیرہ۔ اور جب یہ خبر آئی تھی ملاقات کی بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف کے ساتھ، تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ عرفان صدیقی ہوں یا جتنی بھی حکومتی ٹیم تھی، یہ سب ایک دم ہوا میں کھڑے ہو گئے تھے اور بہت گھبراہٹ آ گئی تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وہم کا یا اس خوف کا علاج ہو گیا ہوا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو حکومت کی مرضی کے بغیر ہو، یا ہم کوئی ایڈونچر نہیں کرنے جا رہے۔ تو اب یہ اس ری ایشورنس کا ایک اعتماد ہے جو عرفان صدیقی کے لہجے میں واپس آیا ہے، اور کچھ حکومت کے لوگوں کے لہجوں میں آپ وہ اعتماد واپس دیکھ رہے ہیں۔ ری ایشورنس ہوئی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پہ ہیں اور کوئی نیا ایڈونچر نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ عرفان صدیقی ہوں یا کوئی اور بھی پاکستان کے سیاسی پنڈت ہوں، وہ جو عمران خان کی مووز ہیں اس وقت، ان مووز کو دیکھ کر سبھی ہکا بکا ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اس طرح کی کوئی لڑائی پہلے پاکستان کی ماضی میں یعنی ملتی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی یہ نہیں تھی، دور یہ نہیں تھا، دنیا اس طرح سے انٹر کنیکٹڈ نہیں تھی جس طرح آج ہے۔ تو اس میں جو کچھ پی ٹی آئی جس طرح کی پوزیشنز لے رہی ہے وہ تو کبھی ہوا نہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرح سے آلو برانچ آفر کی جائے اور سب کے سامنے کی جائے، اور آلو برانچ جو ہے وہ اس کو بالکل انہوں نے کوئی وقت نہیں دی۔ اور جس طرح سے سزاؤں کے بارے میں عمران خان کا رویہ رہا ہے کہ 2 سزائیں، 2 سزا، 2 سزا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عجیب بات کہ جس طرح پرانے عرب کلچر میں خواتین ملا کرتی تھیں جن کو آپ رینٹ دیا کرتے تھے، کرایہ دیا کرتے تھے، اور ان کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ مختلف جنازوں پہ یا غم کے موقع پہ آ کے رویا دھویا کرتی تھیں، اس کام کے پیسے لیتی تھیں، ماتم کا ماحول بنایا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح سے کچھ اس طرح سے لوگ ہوتے تھے جو پیسے لے کے خوشی کا ماحول بنایا کرتے تھے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو جب سزا ملی ہے تو اس موقع پہ باقاعدہ لوگوں کو کرائے پہ لے کر اس طرح کا ایک انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، اور یہ کہ عمران خان اب پورے 14 سال کے لیے اندر ہے یا وہ ماضی ہو چکا ہے۔ اس طرح کی ہم نے گفتگو سنی ہے یہ ساری، لیکن یہ سب گفتگو کرنے والے بھی اپنے یعنی ان کا چہرہ یہ بتاتا ہے کہ انہیں خود بھی یقین نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا۔ وہاں بھی ایک گھبراہٹ اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کو مل جائے گی کہ پتہ انہیں بھی نہیں ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے تمام چیزوں کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف سے ہے۔ یہ مذاکرات کی خبر ختم ہوئی، سزا ہوئی، اور اس کے بعد عمران خان کا پھر ٹویٹر پہ ایک سخت ترین بیان جاری ہو گیا۔ اس کے بیانات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے لیڈر بھی اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے، اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اتنا سخت بیان کا آنا، اب کون سے مذاکرات اور کہاں کے مذاکرات، یعنی اگر ہو بھی رہے ہیں تو وہ اب اس میں وہ والی یعنی اعتماد تو نہیں رہا کہ اب ایک خوف آ گیا۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے جی صاف بات ہے، یا تو عمران خان جو ہے وہ سچویشن کو مس ریڈ کر رہا ہے، اور امریکہ میں جو سپورٹ بیس ہے ان کو وہ مس ریڈ کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کی یا ان کی تاریخ ان کی سیاست میں سب سے بڑا، سب سے مہلک یہ داؤ ہو سکتا ہے اگر یہ غلط پڑ گیا تو۔ اور یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے جو مس ریڈ کر رہی ہے چیزوں کو، یعنی ان کو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ امریکی جو نئی حکومت ہے اس کو وہ ہینڈل کر لیں گے پریشر کو، اور عمران خان والے معاملے پہ یا باقی دیگر معاملات پہ وہ پریشر کو ہینڈل کر لیں گے اور نکل جائیں گے، تو ان میں سے کوئی ایک ہے، یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، اور یا پھر عمران خان پی ٹی آئی اور اس کے ساتھی، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے جو سچویشن کو مس ریڈ کر رہا ہے۔ اور اس پوزیشن پر ماضی میں تو تاریخ میں کوئی اور مثال ہے نہیں۔ اب اگر یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی کی توقعات ٹھیک ثابت ہو گئی اور ان کے اندازے درست ثابت ہوئے، تو اس صورت میں پھر امریکہ ان مذاکرات میں شامل ہوگا، اور اس کے بعد آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان کی حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو داخلی محاذ پہ یہ سب سے بڑی شکست ہوگی۔ تو یہ جو ہے آپ داخلی محاذ پہ آپ ایک بہت بڑی یوں کہیے کہ سیاسی شکست ہوتے ہوئے دیکھیں گے اگر پی ٹی آئی کے اندازے درست ہوئے، اور اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندازے درست ہوئے کہ وہ امریکن پریشر کو ریزسٹ کر جائیں گے اور
تو پھر پی ٹی آئی کے لیے آگے ایک طویل اور اندھیری رات ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپ کہیے کہ سب سے بڑا داؤ بلائنڈ ان دونوں میں سے کون کھیل رہا ہے. اور یہ اگلے ویکنڈ پہ جب ہم گفتگو یہاں انشاءاللہ کر رہے ہوں گے تو یہ چیز سامنے آ چکی ہوگی. بلاول بھٹو صاحب کا یا محسن نقوی صاحب کا ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں جانا یہ کوئی ایسا معنی نہیں رکھتا جس طرح ان کے پروٹوکولز ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ جو انکلوژر ہے جہاں پہ انفیکٹ انوائٹ کر کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہاں پہ ایک تو ہے جہاں پہ یعنی فرسٹ انکلوژر جہاں پہ وہ کرسیوں پہ بٹھایا جاتا ہے. یہ تو امریکہ کے سابق صدور اور ان کے اہل خانہ ہوتے ہیں یا بہت ہی چیف جسٹس وغیرہ ان کے ہائیسٹ جو کریم ہے جو نزدیک ترین بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد اسی انکلوژر میں کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی بائی انویٹیشن آتے ہیں, فارمل انویٹیشن آتے ہیں, اور اس میں دنیا بھر کی یعنی سیلیبریٹیز بھی ہو سکتی ہیں, رائلٹی بھی ہو سکتی ہے, حکومت کے اہم ترین دنیا بھر سے, اور باقی پھر جو باہر ایک ہوتا ہے رش وہ تو ایک یعنی ہزاروں سے بھی زیادہ کا ایک بہت بڑا رش ہوتا ہے جو اٹینڈ کر سکتا ہے جا کے. ان میں سے بہت سے طریقے ہیں. کچھ لوگ آپ خرید سکتے ہیں, ٹکٹ خرید سکتے ہیں, دعوت نامہ خرید سکتے ہیں, اور یا پھر یہ ہے کہ بطور کارکن بھی جا کے آپ پیچھے کہیں نہ کہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ جانا وہاں پہ اب یہ پتہ چل جائے گا نا کہ بلاول بھٹو صاحب یا محسن نقوی صاحب جو ہیں یہ اس ارینجمنٹ میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا. لیکن یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں. یعنی اس کو اگر یہ ہم سمجھیں کہ محسن نقوی صاحب کو بلا لیا گیا یا بلاول بھٹو صاحب کو بلا لیا گیا تو ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہو گئی اور امریکی حکومت کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے, ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے, دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ تو رہی بات ان کے جانے کی اور اٹینڈ کرنے کی. اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو عمران خان کو جب سے سزا ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں اور باخبر ہونے کا جن کے بارے میں تاثر ہے وہ ایک طرح سے ایک تو بہت پر اعتماد ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی ان کے لب و لہجے سے لگتا ہے کہ ان کے علم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ بتا نہیں رہے. یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امریکی حکومت اگر آ کے ان مذاکرات میں فریق بن جاتی ہے تو جو بھی وہ سٹیپ اٹھائیں گے وہ پورے ملک کے خلاف ہوں گے. ممکن ہے کچھ انڈیویجولز کے خلاف بھی ہوں, لیکن لگتا ایسے ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اینڈ عمران خان, ان کے علم میں کچھ ایسی باتیں ہیں یا کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ممکن ہے کچھ ایسے اقدامات لے لے جس کو بعد میں پی ٹی آئی کی اپوزیشن یہ کہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی سیاست میں ملک کو نقصان پہنچا دیا. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس خوف کی وجہ سے کوئی کھل کر بات نہیں کر رہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن جو اعتماد ہے ان کے لہجوں میں وہ اعتماد یہ بتا رہا ہے کہ ان کو بہت ٹھوس یقین دہانیاں ہیں کہ نئی امریکی حکومت ان کے ساتھ کھڑے ہوگی. اگین یہ بات اب گھنٹوں کی ہے, جلدی پتہ چل جائے گا.